بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ میں حکم پہنچا کہ آپ نمازوں کے لیے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں۔ یہ حکم اپنے مقام پر رہنے اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی تھا، اور یہی حکم سفر کے لیے بھی ہے۔ اس آیت شریفہ میں قبلہ کے حوالے سے سفر کا حکم ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جدھر سواری کرو ادھر نماز پڑھ لیں، ہرگز ایسا نہیں۔ آج بھی ایسے کہا جاتا ہے، عموماً سفروں میں ٹرین میں دیکھا ہے، جس طرف رخ ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں، بلکہ مسافر کے لیے بھی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ معلومات لیں، ایک دوسرے سے پوچھیں یہاں کعبہ اور قبلہ کس طرف ہے۔ اور آج کل تو مشکل ہی نہیں، جنگل صحرا میں بھی ہیں تو ایسے آلات موجود ہیں، ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ تو اچھی طرح پوچھ تاچھ کر کے قبلہ کی طرف سفر کی حالت میں بھی رخ کیا جائے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں، دور سے کہیں کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی، کسی سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی، تو پھر اچھی طرح غور کر لیں کس طرف ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح غور کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو کہ اس رخ پر ہو سکتا ہے، اس پر ہو سکتا ہے، پھر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ وہ بھی اگر بعد میں غلط ثابت ہو جائے، یعنی نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر یا گھنٹے بعد بھی کسی نے بتا دیا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف تھا، آپ کا رخ غلط تھا، تو نماز کو لٹایا جائے گا۔ تاکید کے ساتھ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ نکلیں، جس طرف بھی آپ کا رخ ہو، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہی اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اپنے بندوں کے عمل سے غافل نہیں۔ ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل، ایک ایک بندے کے ایک ایک رکوع اور سجدے اور رخ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اللہ اپنے بندوں سے معاملہ اور فیصلہ فرمائیں گے۔ لہذا جس حالت میں بھی ہیں، یعنی سفر میں یا گھر میں، جس زمانے میں ہیں، قرآن پاک اترتے وقت یا قیامت تک، اور جس جگہ موجود ہیں، نماز کے لیے، سجدہ کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا۔ اس حکم الہی کی 3 حکمتیں ذکر کی گئی۔ ایک حکمت یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ اب کسی اعتراض کرنے والے کو اعتراض کی گنجائش نہ ملے۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب ان کا اعتراض بھی ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے بیت اللہ کی طرف
مسلمانوں کو نمازوں کا حکم مل گیا۔ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا نام تو بہت لیتے لیکن ان کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں پڑھتے۔ ان کا اعتراض بھی ختم ہوا کہ لو اب حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازوں کا حکم مل گیا، لہذا اب کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہ رہی، الا الذین ظلموا منہم، مگر کچھ بے انصاف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سمجھ آ بھی جائے تو ان کا کام اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ تو کرتے رہیں گے، ان کی چوں چوں جاری رہے گی، وہ کسی صورت خاموش نہیں ہوں گے۔ ہاں انصاف پسند آدمی جب اسے حق سمجھ آ جائے تو وہ مان لیتا ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، لہذا آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، اب کسی کے اعتراض کی آپ بال برابر بھی پرواہ نہ کریں، ہم نے حکم دیا، ہم سے ڈریں، ہمارے حکم کی پیروی کریں، کسی کی بات کا خوف اور خطر مت رکھیں۔ دوسری حکمت یہ ہے بیت المقدس جو قبلہ انبیاء ہے، آپ کو 16 یا 17 مہینے حکم تھا آپ اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لہذا اس قبلے کے انوار و برکات آپ کے سینے میں آ گئے، یہ روحانی نعمت اللہ نے آپ کو نصیب فرما دی۔ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازوں کا حکم ہے تو بیت اللہ شریف کے انوار و برکات یہ آپ کے سینے میں منتقل ہوں گے، یوں یہ روحانی نعمت پوری ہو جائے گی۔ تمام انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اس کے انوار و برکات بھی اور بیت اللہ شریف کے انوار و برکات بھی، یہ روحانی نعمت پوری کی پوری آپ کے سینے میں منتقل ہو گئی۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، ابھی ہم نے نماز پڑھی، یہ صرف ایک عمارت کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کی تجلیات کی طرف رخ کرنا ہے۔ بیت اللہ شریف خدا تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات کا مرکز ہے۔ نماز پڑھنے والا خوش نصیب جب اس طرف رخ کرتا ہے تو بیت اللہ کے انوارات، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اس کے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ تیسری نعمت لعلکم تہتدون، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ آپ ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت جو دعائیں کی تھی، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت کا اور حق کا اور سیدھا رستہ پالیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ شریف کے انوار و برکات نصیب فرمائے۔